اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم سب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں۔ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جسمانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ نعمتوں کی قدر نعمتوں پر شکر ہے۔ جس قدر نعمتوں پر انسان اللہ کا شکر زیادہ ادا کرتا ہے، وہ نعمتیں زوال سے بچی رہتی ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کا حق ان نعمتوں میں جو ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ بعض دفعہ چھنتی نہیں ہیں، لیکن بندہ حقیقی طور پر ان نعمتوں سے فائدے نہیں اٹھا سکتا۔ نعمتیں ہونے کے باوجود انسان اس سے صحیح فائدے نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد ہو اور فائدہ نہ دے، مال ہو اور فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، صحت اور عافیت ہو اور انسان اس سے فائدے نہ اٹھا رہا ہو، وقت ہو اور انسان اس سے فائدے نہ اٹھا رہا ہو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں سے صحیح فائدے اٹھائیں، تو ان نعمتوں کے استعمال کا اللہ تعالیٰ نے جو مصرف بتایا ہے اس کو وہاں استعمال کریں۔ ہر نعمت کو اس کی شکر گزاری میں استعمال کریں، پھر زندگی کا لطف آتا ہے۔ قلوب و اذہان بڑے مطمئن ہوتے ہیں، جینے کا مزہ آتا ہی تب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جینے کا مزہ نہیں ہوتا۔ یہ مزہ کبھی لے کر دیکھیں۔ گناہوں کے لطف دیکھ کر ہم نے کر کے بڑے دیکھ لیے، کبھی خیر کی زندگی گزار کر اس کا لطف اور اس کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھیں۔ پھر کتنی قیمتیں ہوں گی آپ کو پیش ہوں گی، آپ وہ قیمتیں نہیں لیں گے۔ وہ کہیں گے، آپ کہیں گے یہ جو عمل ہے، اس کی جو لذت ہے، مجھے یہ کافی۔ یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے دو آنکھیں بنائی ہیں؟ یہ نور ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس ساری پھیلی ہوئی کائنات کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی کائنات جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ عبرت کے لیے، جو کچھ ہم ساری کائنات میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کس چیز کا تذکرہ نہیں ہے؟ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس چیز کا تذکرہ نہیں؟ قرآن کریم میں۔ اور یہ تذکرے کیوں کیے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ان آنکھوں سے دیکھ اور عقل استعمال کر، فہم استعمال کر، اپنی اس حس کو بیدار رکھ جس مقصد کے لیے تیرے رب نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنے مقصد کو نہ بھول۔ بے مقصد زندگی، بے نظریاتی زندگی، بے شعوری کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت بیان کی، بڑی مذمت ہے۔ جانوروں سے تشبیہ دی، لا یفقہون لا یعقلون لا یہتدون، یہ قرآن ہے۔ ان لوگوں کو کہا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، من کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زندگی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ہم صحیح گزاریں تو بہت مشکل ہے، اگر مرضی سے گزاریں تو پھر آسان ہے،
پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے، حساب آگے ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزارے نا یہ زندگی بڑی مشکل۔ آج تہیا کر لیں کہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی، اللہ کی قسم احساس آپ کو ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا۔ کدھر جا رہا ہوں میں، کیا کرنے لگا ہوں، کیا پکڑنے لگا ہوں، کس سمت قدم اٹھنے لگا ہے، کیا چیز کان سننے لگے ہیں، کیا چیز آنکھیں دیکھنے لگی ہیں، کیا چیز زبان بولنے لگی ہے، یہ ساری اللہ کے حکم کے توق ہیں جو اس سارے بدن پر ہمیں جکڑ کر رکھنے ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ کی سنت کی زنجیریں ہیں جو اس زندگی کو لپیٹ لیں گی۔ یہ یاد نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے، چلتے چلتے ایک ایک لمحے کا پر فکر اور احساس کا بیدار ہونا، یہ زندگی ہے۔ اور اگر آزاد ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں پوچھے گا، پھر جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں بولوں، جو چاہوں تولوں، جو جس چیز کی طرف چاہوں اپنے ہاتھ بڑھاؤں، جس چیز کی طرف لپک کے جاؤں، جو چاہوں کھاؤں، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امتحان آخر، یہ دنیا دارالعمل ہے، حساب نہیں ہے، اور ایک گھر آنے والا ہے، وہ دارالحساب ہے، عمل نہیں۔ وہاں انسان چیخے گا، پکارے گا، اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ایک دفعہ پھیر دے، میں نے دیکھ لیا اس آخرت کو، پلٹا دے، میں پھر وہاں جا کر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پلٹ جا جہاں میں نے تجھے بھیجا ہے۔ جو لمحات میں نے فرصت کے دیے تھے برباد کر دیے تو نے، وہاں منمانی کی زندگی تو نے گزار لی ہے، وہ ایک چانس تھا، ختم ہو گیا، بس پلٹ جا، اللہ کے سامنے بکواس نہ کر، دفع ہو جا۔ اللہ، آج اللہ تعالیٰ اس میری ایک ہونٹ کے جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے۔ آنکھوں سے پلٹنے والا، نکلنے والے ایک آنسو پر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے کہ میرا بندہ تنہائی میں، خیمے میں، کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہ پر رو رہا ہے، اس کی قیمتیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ زندگی غنیمت ہے، یہ عافیت غنیمت ہے۔ ان اعضاء کا تندرست ہونا، عافیت والا ہونا، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من امتی الصحت والفراغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں رکھی ہیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصتیں ہیں، فرصتیں، عافیت کے ساتھ فرصتیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں سے غافل ہیں۔ صحت کو بھی بیکار کاموں میں استعمال کر دیا، وقت کو بھی بیکار کاموں میں استعمال کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، بات پابندیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں، یہ سارا بدن نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی اس پر، میرے کہنے کے مطابق جو میں دکھلاؤں، دیکھنا چاہتا ہوں، جس دیکھنے میں میری رضا ہے، تیری آنکھیں بھی وہ دیکھیں۔ نعمت ہے، اس کانوں سے وہ سن جس کے سننے میں میری رضا ہے۔ کان کا ایک کام ہے، یہ سنتا ہے، آنکھ کا ایک کام ہے، یہ دیکھتی ہے، ہاتھ کا ایک ہی کام ہے، یہ تناول کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا ہے، کسی چیز کی طرف دراز ہوتا ہے، قدم کا ایک کام ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن زبان ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ اپنے سارے امور کو نپٹاتے ہیں اسی زبان کے ساتھ۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان جیسی نعمت بھی عطا کی ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے شکر میں استعمال کریں،
خیر کے امور میں استعمال کریں، سچائی میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کریں، قرآن کی تلاوت میں استعمال کریں، اس کو بہترین اخلاق کے امور میں استعمال کریں، اس کو ہم حسنات بھلائی کے کاموں کے مشوروں میں استعمال کریں. یہ اس کا شکر ہے، اس نعمت کا شکر ہے. اور اس نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ ہم اس زبان کو فتنے فساد میں استعمال کریں، گناہ میں استعمال کریں، غیبت میں استعمال کریں، بہتان تراشی میں استعمال کریں، اس کو ہم چاپلوسی میں استعمال کریں، خوشامد میں استعمال کریں، کسی پر لان تان میں استعمال کریں، گالیوں میں استعمال کریں، عدم بصیرت پر، جہالت پر ہم اس کو بے جا بحث مباحثے میں استعمال کریں. یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اس دی ہوئی اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری بھی. شیطان اس زبان کے ذریعے سے انسان سے بے پناہ گناہ کرواتا، بے پناہ گناہ کراتا. زبان کی آفتیں، زبان سے نکلنے والے کلمات، بعض دفعہ ہم زنا سے بچتے ہیں، چوری سے بچتے ہیں، بعض دفعہ شراب سے ایک پرہیزگار ہے وہ بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ڈاکے سے بچتا ہے. یہ سارے کام نہیں کرتا، پہلی صفوں میں نماز پڑھتا ہے، جہاد کے کام کرتا ہے، بعض دفعہ شیخ الحدیث بھی ہوتا ہے، خطبے بھی دیتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے ان سارے گناہوں سے؟ لیکن وہ لا یعنی میں ایسے کبیرہ گناہ اس زبان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا. شراب نہیں پی رہا، بدکاری نہیں کر رہا، چوریاں نہیں کر رہا، سود نہیں کھا رہا، لیکن اس زبان کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا. اس زبان پر گرفت یہ بہت لازمی ہے. اہل علم نے کہا ہے کہ اس زبان کو جو لوگ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے کنٹرول میں سوچ کے بولتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کا قرآن ہے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، یقول وہ کہیں، التی صرف وہ بات، ہے احسن جو صرف اچھی ہے. اس زبان سے صرف اچھی بات منہ سے نکالو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، اپنے بندو سے، میرے بندو سے کہہ دو، یقول التی ہے احسن ان الشیطان، فرمایا اس بری بات کے ذریعے سے ہی دنیا میں بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے فساد، بڑے بڑے جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، بڑے خطرناک سلسلے فتنے فساد کے دنیا میں شیطان جو اندر گھس جاتا ہے انسانیت کے اندر، وہ زبان کے ذریعے سے گھستا ہے. شیطان کو راہ جو ملتی ہے وہ اس زبان کے ذریعے سے ملتی ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ زبان پر کنٹرول رکھنا اور ہر وقت سوچنا کہ جو جملہ میں منہ سے نکال رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے، کتنے بڑے فتنے کا دروازہ کھولے گا میرے لیے، مسلمان کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کس کو کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. آپ غور کریں، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے وَيَدِهِ، ہاتھ کا نام بعد میں لیا اور زبان کا نام پہلے لیا. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ کامل مسلمان. 70,000 فوائد سلف صالحین نے یہ بات کہی ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھ کے سوچ سمجھ کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کہاں لے کے جائے گا جملہ، 70,000 فائدے ہیں اس کے، 70,000 فائدے. جس زبان کو ہم
कैंची की तरह चलाते हैं, बेदरेग चलती है। निकलने वाले जुमलों से सरजद होने वाले नतीजों पर हम कोई ध्यान नहीं देते, 70,000 फायदों से महरूम हो जाते। मसलन जुबान पर जब इंसान कंट्रोल करता है तो अहले इल्म कहते हैं कि उसके उयूब पर अल्लाह ताला पर्दे डाल देता, ऐबों पर पर्दे पड़ जाते। और इसमें कितने फवायद हैं, 10,000 फायदे हैं इसमें। जब इंसान बेतुका नहीं बोलता, खामोश रहता है और सोच समझ के सही जुमला अपनी जुबान से निकालता है, फरमाया इसकी हैबत बादशाह ना होने के बावजूद भी ये शख्स बादशाह होता है। बादशाहों की हैबत होती है ना, ये शख्स बादशाह होता है। इसके ऐबों पर पर्दे होते हैं। जो जुबान को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता है, इसके ऐबों पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये बादशाह होता है, इसकी हैबत बादशाहों वाली होती है। जुबान को सोच समझ के इस्तेमाल करना, सही काम में इस्तेमाल करने से इंसान बगैर चार दीवारी के भी एक महफूज किले में होता है। बगैर चार दीवारी के भी एक महफूज किले में होता है। जुबान को सही इस्तेमाल करने से इंसान माजरत से भी मुस्तगनी हो जाता है। मैंने आज किसी के खिलाफ बात कर दी, कल उसने पूछा, मैंने कहा यार सॉरी यार गलती हो गई। तो ये माजरत करने का नौबत क्यों आई? तो कल मैं अगर जुबान ही अपनी बंद रखता, और ये बातें जब कयामत के दिन खुलेंगी कि कितने तज़किरे हैं मेरे नामा आमाल में गैरों के तहज्जुदों के साथ, कितनी गीबतें हैं, और फिर इसकी शक्लें मैं आपको इस पर इंशाअल्लाह बताऊंगा। हम अपना तज्जिया करेंगे कि मेरी जुबान से जानबूझ के ला यानी में, जिसका एहसास तक मुझे नहीं होता, रोजाना कितने जुमले निकलते। मैं नेकियां कर रहा होता हूं और किसी और के गले में डाल रहा होता हूं। किरामन कातिबीन भी राहत महसूस करते हैं उस शख्स से। किरामन कातिबीन है ना, लिखने वाले, वो भी अहले इल्म कहते हैं राहत महसूस करते हैं उससे। एक शख्स है, बोले जा रहा है, फजूल बोले जा रहा है, बेकार बहस किए जा रहा है, अदम बसीरत की बुनियाद पर लगा हुआ है। किरामन कातिबीन भी इससे राहत महसूस नहीं करते। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। और एक शख्स संजीदगी में हक की बात, सच की बात बोलता है, सही बात बोलता है, जिसका उसको दुनियावी कोई फायदा हो या उसका दीनी फायदा हो, इसके अलावा वो अपनी जुबान से बात नहीं करता। इससे इसके किरामन कातिबीन भी राहत महसूस करते। कितनी बड़ी बात है किरामन कातिबीन का राहत महसूस करना। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। तो मोहतरम भाइयों, हम खैर के काम में आए हैं। बहन बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान साथी खैर के काम में आए। बाद दफा हम बड़ी बड़ी नेकियां कर रहे होते हैं और लायानी में अपनी जुबानों को गलत इस्तेमाल करके अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहे होते। एक जुमला कितने खतरनाक नतीजे निकालता है। बनी इसराइल का वो वाकया बड़ा मशहूर है। दो भाई बनी इसराइल के, एक गुनाहों पर और एक नेकियों पर। जो नेक था उसने उस गुनाहगार भाई को कई दफा टोका कि आप ये काम छोड़ दें, ये गुनाह के काम है। बार बार टोकता था। एक दिन उसने कह दिया, भाई आप मेरे ऊपर कोई दरोगा थोड़ी लगे हैं, हर रोज मुझे टोकते हैं, मेरा मसला जहां आप अपना काम करें। ज़ाहिर है आप खैर की दावत देंगे तो आपको जहालत की बात भी सुननी पड़ेगी। हमारा तकब्बुर यह है कि जब हम
اپنے تقوی میں پھول جاتے ہیں تو پھر گناہ گاروں پر تبصرے کرتے. یہ چھوڑ دیں. جب عبادت دوسروں کے متعلق تبصرے کروائے نا، سمجھو عبادت برباد ہو گئی. یہ کیسی عبادت ہے جو میرے اندر تکبر پیدا کر رہی ہے اور دوسرے کو ڈی گریڈ کر رہی ہے؟ دینی غیبتیں ہیں یہ. بیٹھا ہوتا ہوں، وہ تو بے دین ہے، وہ تو خود اچھا ہے، اس کی اولاد بڑی بے دین ہے، تو آپ نے غیبت کر دی. ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہم تو ہمدردی کر رہے ہوتے. یہ دینی غیبت ہے اور یہ بھی حرام ہے. وہ بد عمل ہے تو آپ کسی کے سامنے اس کے تذکرے کیوں کر رہے ہیں؟ کتنا حساس مسئلہ ہے، اس کو ہم کبھی محسوس نہیں کرتے. اور اس کے مقابلے میں تو پھر اپنی گفتگو کا ہم جائزہ لے لیں. دینی غیبتیں، دنیاوی غیبتیں، بدنی غیبتیں، اعضاء پر غیبتیں، کسی کے علم و فن کی غیبتیں، کتنے تبصرے ہیں انسانیت کے ہم کرتے. یقین کر لیں جب اس زبان کی آفتوں کو، اس کی تباہ کاریوں کو، علم کی بربادی کی حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے دنیا میں ایک ہی شکل ہے کہ گنگے بن کے جی لیں، گنگے بن کے جی لیں، ورنہ نیکیوں کی خیر نہیں ہے. گنگے بن کے جینا پڑے گا. یہی پتا ہے. آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کی قسم، اور پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. اتنی سنجیدگی ہے، اتنی سنجیدگی ہے، حیران ہوتے ہم. اتنی سنجیدگی. چپ بیٹھے، مسئلہ درپیش ہے تو نہیں پوچھتے کہ کہیں زبان سے غلطی نہ ہو جائے. اللہ کرے کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی عرابی آ جائے، وہ آ کر اللہ کے پیغمبر سے کچھ پوچھے تو آپ اس کو جواب دیں تو ہمیں بھی معلومات ہو جائے. ورنہ کہیں ہم گفتگو کریں اور گفتگو میں کوئی غلطی آ گئی اور عمل برباد نہ ہو جائے. اس نے کہہ دیا اچھا میں تجھے سمجھاتا ہوں، تو آگے یہ باتیں کرتا ہے کہ تو میرے اوپر ذمہ دار نہیں ہے، میں تمہیں گناہ سے روکتا ہوں، تیرا نفع چاہتا ہوں، پھر دیکھ لے اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہیں کرے گا. تو ڈپٹی کمشنر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تو مسلط ہے. یہ تبصرے اس کے گناہ گاری پر. ہم تبصرے جب تک اپنی محفلوں میں اپنے دوستوں کے، اپنے حلقے کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے جب تک نہ کریں نیند نہیں آتی. کوئی محفل ایسی تجزیہ کر لیں، ہم تجزیہ کر لیں اپنی محفل میں گفتگو کرتے ہوئے کسی نہ کسی کا تذکرہ، کسی غیبت میں، کوئی بہتان میں، کسی علت کو بیان کرنے میں، کسی عیب کو بیان کرنے میں، بے جا عدم بصیرت اور عدم علمیت کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی گفتگو ہماری ہر محفل میں اللہ کی قسم نکل جاتی. اور معاملہ بڑا سنگین ہے. اس نے کہا تجھے اللہ پھر معاف نہیں کرے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم پھر تیری بخشش مشکل ہے، ہم تجھے سمجھاتے ہیں اور تو آگے اکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دے دی. اللہ نے کہا ملک الموت کو ان دونوں کو مار دو، دونوں کی روح کو میرے پاس لاؤ. یہ ایک جملہ ہے جو منہ سے نکلا ہے، موت آ گئی. بعض دفعہ ان جملوں کی آفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی بڑی نعمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا، زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لَيَعْمَلُ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص ہوتا ہے جنتیوں والے کام کرتا ہے. ثُمَّ يَتَكَلَّمُ لَا يَرَى بِهِ بِهَا بَأْسًا، پھر اس کے منہ سے کبھی ایسے جملے نکلتے ہیں جس جملے کے نکالنے میں وہ پرواہ نہیں کرتا. دو روایتیں ہیں، پرواہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فَيَحْوِي بِهَا إِلَى النَّارِ مَا أَبْعَدَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ اس کو اس گندے جملے نکالنے کی وجہ سے اس کو
जहन्नम में इतना गहरा डाल देता है जितना मशरक और मगरब के दरमियान फासला। ला यरा बिहा बअसन, कैंची की तरह जुबान चलाई थी और अल्लाह ताला की रिजवान का जुमला नहीं था, अल्लाह ताला की नाराजगी का जुमला था, अल्लाह को गुस्सा देने वाला जुमला था, अल्लाह को नाराज करने वाला जुमला था। और एक हदीस में आता है यहवी बिहा फिन्नार सबईना खरीफा, अल्लाह ताला उसको 70 साल की मुसाफत, जितना सफर एक मुसाफिर करता है 70 साल की मुसाफत, अल्लाह ताला इतना गहरा उसको जहन्नम में उस एक जुमले की वजह से फेंक देता। ये जुबान की आफत, परवाह ना कर। अल्लाह ताला ने दोनों को मौत दे दी और अल्लाह ताला ने उसका अंजाम दिखाया। जो इबादतों पर था उसको जहन्नम भेज दिया और जो गुनाहों पर था उसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ जन्नत भेज दिया। जिसको जहन्नम भेजा उस जहन्नम में जाने का सबब जुबान से निकला हुआ वो जुमला था कि तू नहीं जाएगा। इबादतें कहां बर्बाद हो गई, रियाजतें कहां बर्बाद हो गई। इबादतों को बचाओ, इनको सेव रखो इस जुबान के जरिए से। एक एक काम है, हाथ का, आंख का, कान का एक एक काम है और जुबान के 20 काम हैं। इस पर गिरफ्त बहुत ज्यादा चाहिए। अहले इल्म ने कहा इसको जब तक बंदा काबू नहीं करता उस वक्त तक वो गुनाहों के आफतों से बच नहीं सकता। लिहाजा जिम्मेदारी है मोहतरम भाइयों हमारी, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो भी जुबान फेंकती है, मा यल्फु, लाफाजा यल्फिज़ु का माना होता है कुछ चीज आप खजूर खाएं और उसकी गुठली को जैसे निकाल के फेंकते हैं ना, कोई जुमला अपनी जुबान से निकाल कर जैसे फेंकते हैं, इल्ला लदैहि, मगर उसके पास होता है, करीब होता है, रकीबुन, एक इंतजार करने वाला, अतीद, और तैयार बैठा होता है। वो ले लेता है आपका, जो वो फौरन उसको ले लेता है। वो कौन सा जुमला है, वो किस शक्ल का जुमला है, वो फौरन लेने वाला ले लेता है। अल्लाह ताला का कुरान है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। फरमा जो जिस चीज का इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़, छोड़ दे। वमिन हुस्न मरइल इस्लाम तर्कुहु मा ला यानी, जिससे वास्ता नहीं है उसके पीछे जाता ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं करता। बाद अहले इल्म इस बात पर भी अपने आप को कोसते थे। चलते चलते किसी का मकान देखा, नया मकान है, मालिक से पूछ लिया, हाँ जी ये कब बना लिया मकान? कहते हैं जब मैंने अपनी बात पर गुफ्तगू किया बाद में, तो फिर मुझे ये पूछना भी बुरा लगा कि मेरा वास्ता ही नहीं था, तो मैंने इस बारे में इसको टटोला क्यों? ये फजूल बात है जो मैंने अपनी जुबान से निकाली। मेरा वास्ता ही नहीं, कब बनाया, क्यों बनाया, मैंने क्या करना इसमें। मोहतरम भाइयों जरा इस बात पर सोचें तो जुबान की आफतों में जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनमें से सबसे बड़ा फसाद जिंदगी में पैदा करने वाला जो फितना और गुनाह है और कबीरा गुनाह है वो गीबत है। गीबत क्या है? पीठ पीछे किसी का तज़किरा करना, अच्छाई वाला नहीं, बुराई वाला। उसके अंदर ऐब है या नहीं है? ऐब है तो गीबत बन जाएगी, ऐब नहीं है तो तोहमत बन जाएगी, और यह जुबान की आफत। गीबत कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह, तौबा के बगैर माफ नहीं है। कबीरा गुनाह है, अपने भाई का, मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। मुर्दा भाई का गोश्त, एक तो मैयत है फिर उसका गोश्त खाना पड़े। हम में से कोई शख्स पसंद नहीं करता। अयुहिब्बु अहदुकुम
ان یاکل لحم اخیہ میتن، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم نہیں کھاؤ گے، تو پھر ہم کھاتے تو ہیں۔ غیبتیں، پیٹھ پیچھے کسی کے تذکرے۔ اب تذکرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تذکرے میں بہت ساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حلق المتنطعون، متنطع لوگ برباد ہو گئے۔ متنطع کس کو کہتے ہیں؟ دو شکلیں، کسی عظیم آدمی کی غیبتیں کرنا، عظیم آدمی کی غیبت کرنا، تحقیر کرنا۔ ہم بیٹھے بیٹھے محفل سجا لیتے ہیں، پارٹی پر، جماعت پر، سیاست دانوں پر، جماعتوں پر تبصرے ہو رہے۔ آپ کا کیا جا رہا ہے؟ کسی خیر اور بھلائیاں پانے والے سے کسی نے پوچھا، یہ بھلائیاں اور یہ خیریں پانے میں آپ کا کیا کردار ہے، یہ کیوں ملتی ہیں ساری بھلائیاں؟ اس نے کہا، جب تک میرے حاسدی اور میرے غیبت کرنے والے زندہ ہیں اس وقت تک یہ بھلائیاں مجھے ملتی رہیں گی۔ کچھ لوگوں کو میری غیبتوں کی وجہ سے آسانیاں ملتی، کچھ لوگوں کو نعمتیں، ان کی بدگمانیاں، ان کے خلاف بدگمانیوں کی وجہ سے ان کو نعمتیں ملتی، ان کو نعمتیں ملتی، ان کو بھلائیاں ملتی۔ میرے حسد کی وجہ سے ان کو خیریں ملتی ہیں۔ میں محروم ہو رہا ہوں، وہ خیریں پا رہے ہیں، میں جل رہا ہوں۔ نفرت کی دلیل ہے نا کسی کے خلاف گفتگو، اس کا معنی میرا دل گندا ہے، میرا سینہ گندا ہے۔ جب میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کی برائی کر رہا ہوں، کسی کے خلاف اس کی تحقیر کے جملے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سوچے تو صحیح، یہ جملے اندر سے آ رہے ہیں، اندر باطن گندا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ خیمے بسانا، یہ عبادتیں، یہ سجدے، یہ تہجدیں، یہ دعائیں، یہ پہلی صفیں، یہ بھاگ دوڑ، یہ سحریاں افتیاریاں، یہ ساری جد و جہد اللہ کی قسم بیکار ہے جب تک اندر کا گند اور گندگی کا ڈھیر ختم نہیں ہوتا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہتے چھوڑ دو۔ زہری بڑا خوبصورت بنتا ہوں نا میں، تکلفاً خوبصورت بنتا ہوں، زہری لباس اچھا ہے، وضاقت اچھی ہے، عبایا اچھا ہے، ہاتھ میں گھڑی ہے، زیورات میں نے پہنے ہوئے، بہن بیٹی نے، وضاقت سب سے اچھی نظر آئے، آنے دو، لوگوں کو دکھا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ یاد رکھیے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ یہ لباس نہیں دیکھتا، اللہ یہ بڑے گھر نہیں دیکھتا، اچھے عہدے پر فیضان اور اپنے اختیارات جو ہے اس کو نہیں دیکھتا، دولت کی رحل سہل کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے، وہ پاک ہے۔ اور جب زبان سے یہ گندگیاں نکل رہی ہوتی ہیں تو دل ناپاک ہوتا ہے، اور جب تک اندر پاک نہیں ہوگا، ان عبادتوں کا اصل مقصد یہ ہے اندر دھل جائے۔ جتنا اندر صاف ہوتا ہے ظاہر اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے، باطن کو صحیح کریں۔ یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ غصے، بے جا تنفر، یہ جو سینے سکڑے ہوئے ہیں، برداشت، عدم برداشت، پھر وہ زبانوں پر آتی ہے، پھر حسد کی شکل ہوتی ہے، بدگمانی کی شکل ہوتی ہے، غیبت کی شکل ہوتی ہے، پھر جھوٹ کی شکل ہوتی ہے، پھر خوشامد پسندی کی شکل ہوتی ہے۔ یہ ساری شکلیں اندر کی خرابی کی بنیاد پر ہے۔ سارے روزے رکھ لیے، ساری عبادتیں کر لی، لیکن یہ اندر ابھی تک نہیں دھلا تو یہ ٹکرے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اندر دھوئیں، اندر دھلے، اندر مطمئن نہ ہوں
میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ میرے ساری گفتگو سن رہے ہیں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی ہوں، میں خطیب ہوں، میں ذمہ دار ہوں، سارے چہرے میری طرف آتے، سب سلوٹ و سلام کرتے، اللہ کی قسم مجھے اس پر خوش نہیں ہونا۔ اگر میرا اندر باطن گندا ہے، نیتوں میں خرابی ہے، اندر کے فتور ہیں، مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میرے فیصلے اندر کی صفائیوں پر ہوں گے، پھر تمہارے سلوٹ و سلام کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، کسی بہت سارے معاملات میں میرے اوپر بہت ساری بدگمانیاں رکھتے ہیں، لیکن میرا اندر دھلا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں مطمئن ہوں، تمہاری شکایتوں کی یا تمہارے راضی نہ ہونے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس تیرا رب اندر کی صفائیاں کرنا چاہتا۔ یہ زبان جو کچھ نکالتی ہے، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے نا۔ جب جھوٹ نکلے گا تو اندر خرابی ہے، جب غیبت نکلے گی تو اندر خرابی ہے۔ حلق المتنطعون، یہ ہے متنطع، مفاد پرستیاں لینے کے لیے، اپنے دنیا کے مفاد پورے کرنے کے لیے زبان کو ہونٹوں پر پھیرتا ہے۔ کیا معنی؟ جہاں کسی کی تحقیر کرنی ہے وہاں تحقیر کرتا ہے، اور جہاں اپنے مفاد ہوں وہاں خوشامد کرتا ہے، وہاں عزت کرتا ہے۔ یہ رویہ مفاد پرستی کا رویہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی طرح دی ہے۔ گائے کی طرح، گائے گھاس کھاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہو گائے گھاس کھاتی ہے، اور گھاس کو کھاتے ہوئے وہ زبان سے گھاس کو لپیٹتی، وہ لپیٹ کے منہ پہ مارتی ہے، ہونٹوں پہ مارتی ہے، پھر لپیٹتی ہے اور گھاس کو پھر چباتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان دراز کی، غیبت کرنے والے کی، کسی کی تحقیر کرنے والے کی، کسی کے گلے کرنے والے کی، لوگوں پر تبصرہ کرنے والے کی، بہتان باندھنے والے کی، کسی کی بے عزتی کرنے والے کی، اللہ کے پیغمبر نے اس گائے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح وہ اپنے ہونٹوں پر زبان کو گھما گھما کر اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے، یہ بھی کس کا بندہ ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ کہتا ہے بڑی ہلاکت ہے اس کے لیے۔ قرآن ہے۔ اللہ کس کے لیے؟ تانے دینے والا، عیب جوئیاں کرنے والا، حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین، فلا تطع کل حلاف مہین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بڑا بے اعتبارہ بندہ ہے، جس کی زبان گندی ہے وہ بے اعتبار انسان ہے۔ قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فلا تطع کل حلاف مہین، اس قسمیں کھانے والا، ذلیل، ہماز مشاء بنمیم، چغل خاری سے چلتا ہے، تانے دے کر چلتا ہے، ان کان ذا مال و بنین، دولت کے نشے میں ہے، کوئی چیز سوچتی نہیں ہے، زبان کو بے دریغ استعمال کرتا ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، عہدے کا ہے، وقت کا ہے، دولت کا ہے، شخصیت کا ہے، علم کا ہے، خاطر میں نہیں لاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں، آپ اس سے واسطہ نہ رکھیں۔ جب اللہ اپنے نبی سے ایسے شخص سے واسطے توڑوا رہا ہے تو کیا اس بدبخت بد زبان سے اللہ کو واسطے ہوں گے؟ یہ زبان کی آفت، اللہ واسطے توڑ۔ اور یہاں کیا کہا؟ ویلن، ویل جہنم کی وادی بھی ہے، ویل بڑی ہلاکت بھی ہے، ویل آگ بھی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانے دینے والا، عیب لگانے والا، اس کے لیے بڑی ہلاکت۔ یا اللہ کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، مفاد پرست ہے، لالچی ہے، اور اس لالچ میں زبان کو غلط استعمال کر۔ تو غیبت سے بچیں محترم بھائیوں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
जामे तिरमिज़ी में, मुस्नद अहमद में नबी इस्लाम ने जन्नत में जाने का अमल फराइज को बताया है। 5 वक्त की नमाज, तौहीद, हज, रोजा, ज़कात। फिर आपने फरमाया खैर के दरवाजे बताऊं? खैर के दरवाजे, ये तो जन्नत में ले जाने वाले, खैर के दरवाजे बताऊं? फरमाया जी। फरमाया खैर के दरवाजे ये हैं, नफली रोजे रख। खैर के दरवाजे ये हैं, जब रात को लोग सो रहे हो तहज्जुद पढ़। ये रातों को उठना, वक्त जाया ना करें, बहस ना करें, बेजा गुफ्तगू ना करें। ये खैर के दरवाजे हैं जो अल्लाह ताला आप भाइयों को ले आया। फरमाया खैर के दरवाजे खुलेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे अमाल बताने के बाद कहा, मुआज, इन सारे अमाल का जिस चीज पर दारो मदार है वो चीज बता दूं? आपकी रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, नफली रोजे, रात की तहज्जुदें, इन सारी चीजों का जिस पर दारो मदार है वो बता दूं? फरमाया जी हां। फरमाया अमलिक अलैका लिसानक, इबादत गुजार है तो अपनी जुबान को काबू कर, इसलिए कि अक्सर लोग कयामत के दिन जहन्नम में मुंह के बल जो गिरे हुए होंगे वो अपनी जुबान की खेतियों की वजह से होंगे। नमाजी, रोजे, हज, ज़कात, ये सब चीजें महफूज हैं जब मेरी जुबान खामोश है। तो मोहतरम भाइयों, आखिरी बात, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, खैर की बात कहें, हलकल मुतनत्तिऊन में से ना बने। और सरगोशियां जो हमारी होती हैं, दो दोस्त मिल गए, दो सहेलियां मिल गई, दो आपस में हम जहन लोग मिल गए, बैठ के जो सरगोशियां होती हैं, अल्लाह कहता है ये सरगोशियां ज्यादातर शैतानी अमल है, गुनाह होते हैं इसमें, ये सरगोशियां ना करें। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जुबान की आफत, फरमाया लानल मोमिन का कत्ल ही, कोई शख्स अगर किसी मुसलमान को लानत दे देता है ना, लानती कह देता है, ये ऐसे है जैसे उसने उसका खून कर दिया। कितने लानत के काम है जो हम, जुबान के अल्फाज है जो हम लोगों पर लानते भेजते। तो गीबत, गाली गुलूच, ये सब कबीरा गुनाह है। खुशामद, दो रुखापन, उससे मिला उस चेहरे से, उससे मिला उस चेहरे से, कयामत के दिन जहन्नम के 2 चेहरे होंगे। बदगुमानी, गीबत, झूठ, झूठी गवाहियां, झूठी गुफ्तगू, झूठे तबसरे, मोहतरम भाइयों, इन सारी चीजों से परहेज करें। ये जुबान है, इसकी बुनियाद पर हम भलाइयों के बड़े मैदान में भी उतर सकते हैं, और यही जुबान है कि इसकी वजह से हलाकतों और बर्बादियों में भी उतर सकते हैं। इसको कंट्रोल रखिए, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की शुक्र गुजारी में इसको इस्तेमाल करें। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल्लाह युबग़िदुल जाज़रियो जव्वाज़, अल्लाह ताला बेहुदा माल की मोहब्बत में, बखील और अपनी जुबान को बेकाबू में रखकर कैंची की तरह चलाने वाले से सख्त नफरत करता है। क्या है ये बंदा? सखाबुन, शोर शगफ करता है, बातूनी है, परले दर्जे का बहसी है, बैठ जाए तो जुबान बंद नहीं होती। इन्नल्लाह युबग़िदु, अल्लाह इससे नफरत करता है। दीन का हाल क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जीफतुन फिल लैल, रात में सोता है मुर्दार होता है, हिमारुम बिन नहार, दिन में गधा होता है। अल्लाह अकबर। जुबान गलत, बेफायदा गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, गीबतें, फितने फसाद के मुबहसे, और साथ साथ अमल में कोरा। जुबान इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को सही अमल नहीं करने देती। लिहाजा इस जुबान पर पाबंदी। फरमाया ये शख्स रात को सोता है, कौन होता है? जीफतुन, मुर्दार होता है, कोई तौफीकें नहीं मिलती। ये जुबान की आफतें, अल्लाह ताला अमल की तौफीकें छीन लेता है। रातों को कितने ऐसे साथी है, कहते बड़ी कोशिश करते रात को तहैया करके सोते, सुबह नहीं उठ सकते, बड़ा अजीब मामला है। हम कहते हैं अपनी जिंदगी पर गौर करें। कोई ऐसे जराइम होते हैं जो नेकी करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये जुबान की आफतें होती है कि जो भलाइयों के दरवाजे मसदूद हो जाते हैं।
اور کبھی خاموشی کی لذتوں کو بھی پا کے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. اس شخص کا حال یہ ہے دنیا کے سارے امور کو جانتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں جاہل ہے. تو محترم بھائیو، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور نفرت کے لیے باتیں کیا بیان کی؟ فضول گفتگو کرتا ہے، فضول گفتگو. لہذا ہم محترم بھائیو کوشش کریں کہ ہم اس دن کو غنیمت جانیں، ایک ایک لمحے کو فائدے مند بتائیں، اور اپنے دوستوں سے، اور خصوصاً جو موبائل بھائیو لے کر آئے ہیں نا، یہ حصہ شیطان کچھ ہمارے اعتکاف کا لے جائے گا. کچھ میسج کرنے پڑیں گے، کوئی واٹس اپ دیکھنا پڑے گا، کچھ خبریں دیکھنی پڑیں گی، اور شیطان کی کوشش ہے کہ میں ابن آدم بناتے حوا کی عبادتوں سے کچھ نہ کچھ تو لے لوں. تو آپ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، ساری دنیا سے کٹ آئے ہیں. ساری دنیا سے جب کٹ آتا ہے، عالم برزخ میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو فون کرتا ہے. تو اب تو آپ ساری دنیا سے کٹ آئے ہیں. ضرورت انسانی کے لیے آپ باہر جا سکتے، اس کے علاوہ تو آپ دنیاوی کام کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ وقت سارا رب کا ہے. اور موبائل ہے، فیس بک ابھی بھی چل رہی ہے، اور واٹس اپ بھی چل رہا ہے، اور میں اس پر خبریں بھی دیکھ رہا ہوں، گھر والوں سے گفتگو باتیں بھی ہو رہی ہیں، تجارتی امور بھی نپٹائے رہے ہیں. یہ حصہ لے گیا، کچھ ہمارا وقت لے جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نبی اسلام سے، اللہ کے رسول نماز میں ہوتے ہیں، کبھی نگاہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، کبھی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، حالانکہ کلی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نگاہیں دائیں بائیں ہو جاتی ہے. فرمایا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ عبدہ، یہ ایک جھپٹا ہوتا ہے جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان انسان کی نماز سے کچھ حصہ جھپٹتا ہے کہ کچھ حصہ مجھے بھی دے دے، سارا رب کو دے گا مجھے بھی دے دے. اور وہ جھپٹا کب مارتا ہے؟ جب بندے کی توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے تو شیطان کچھ حصہ نماز کا لے کے چلا جاتا ہے. تو اب ہم اعتکاف میں آئے ہیں، اور اگر ہماری مصروفیات اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور دعا اور مناجات کے علاوہ دنیاوی ہوئی تو پھر سمجھ لیجئے کچھ حصہ وہ لے گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے سارا حصہ اپنے رب کے لیے بنانا ہے.